قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان بڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم ان سے سوال پوچھیں گے، کیا جادو کے ذریعے شادی میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، ہماری ناظرین کو بتائیں اس سوال کا۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بہت ساری کالز اور میسیجز اس حوالے سے آتے ہیں، جی، اور اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا جادو جو ہے وہ شادی جس کے ساتھ بھی ہونی ہے، جس کے ساتھ لکھی ہے اسی کے ساتھ ہونی ہے، یا کوئی کیسے شادی میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ بالکل۔ یا کوئی کیسے، اکثر لوگ تو یہ سوال ایک علمی لحاظ سے پوچھتے ہیں کہ لو جی، شادی تو جس کے ساتھ لکھی ہے اسی کے ساتھ ہونی ہے، تو پھر کیسے کوئی شادی میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ اور کچھ لوگوں کے تو مسائل ہیں، یہ وہ شادی نہیں ہو رہی، اکثر جو ہے وہ بچیوں کے والدین پریشان ہیں، بچوں کے والدین پریشان ہیں، اور وہ یہ چیز بار بار پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ بچیوں کے رشتے آتے ہیں، بچوں کے رشتے آتے ہیں، تو وہ رشتہ دیکھنے والا دیکھ کے چلا جاتا ہے، لیکن وہ بعد میں کوئی بات نہیں کرتا اور شادی نہیں ہوتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے؟ اور اس کی علامات کے حوالے سے بھی ہاں جی بتائیے گا۔ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ جی، سب سے پہلی چیز ہے، یہ جادو رکاوٹ کیسے ڈالتے ہیں؟ یہ جادو ہوتا ہے، واقعتاً ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، جادو کیسے کرتے ہیں؟ جادوگر کے پاس کوئی شخص جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں کے اوپر جادو کرنا ہے، یا تو یا اس کی شادی کہیں اور نہ ہو، یا مجھ سے ہو جائے، اس طرح کی مختلف باتیں۔ اب جادوگر اس سے کوئی چیز منگواتا ہے اس کے لیے، وہ سینے والا کپڑا ہو سکتا ہے، وہ پاؤں کی مٹی ہو سکتی ہے، وہ بال ہو سکتے ہیں، وہ ناخن ہو سکتے ہیں، وہ تصویر ہو سکتی ہے، وہ اس طرح کی اس کی استعمال شدہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کو جادوگر منگواتا ہے اور اس پر پڑھ کے عمل کرتا ہے۔ اس کا نام، اس کی والدہ کا نام پوچھ کے اس پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ اب کچھ شیطانی منتر ہوتے ہیں جن کو پڑھنے سے وہ اس انسان پر شیطانی وہ عمل جو ہے، وہ جادو کا وہ ہونا اثر انداز شروع ہو جاتا ہے۔ اب جادو سے یہ نہیں ہوتا کہ جی جو ہے جادو ہے وہ رشتے آنے والوں کو روک دیتا ہے، یا رشتے جب رشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو جادو ان پر مطلب کچھ اثر انداز ایسا ہوتا ہے۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ جادو کے ذریعے سے بدل دیتا ہے ان کے خیالات کو۔ یخیل علیہ من سحرہم انہا تسعی، اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں تھیں، ٹھیک ہے، لیکن انہیں کیا خیال محسوس ہو رہا تھا، یا انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سانپ ہیں، تو اصل کیا تھی؟ رسیاں۔ اسی طرح جادوگر کیا کرتا ہے؟ وہ بھی اس بندے کے بارے میں لوگوں کے خیالات بدل دیتا ہے۔ اب کسی پہ جادو کیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات کو بدل دیتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا رسیوں کو، وہ سانپ نظر آ رہے، لوگ دیکھ رہے انہیں بھی سانپ نظر آ رہے، فرعون دیکھ رہا ہے اس کو بھی سانپ نظر آ رہے، صرف جادوگروں کو رسیاں نظر آ رہی۔ اور ادھر میں ایک بات واضح کر دوں، معجزے اور جادو میں فرق بھی یہ ہے۔ اچھا، معجزہ جو ہوتا ہے، جادو جو ہے وہ سب کو رسیاں سانپ نظر آ رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کو جو وہ رسیاں نظر آ رہی۔ لیکن معجزہ جو ہوتا ہے پیغمبر کا، نبی کا، وہ سب کو، وہ عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، وہ سب کو اژدہا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ جادوگروں کو بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ اچھا، یہ معجزہ اور جادو میں فرق ہے۔ اب خیر وہ ایک واقعہ الگ سے ہے۔ تو رسیاں نظر آ رہی تھیں، اور رسیاں جادو کے ذریعے سے سانپ نظر آ رہی تھی۔ وہ کیا بدل دیا تھا؟ دیکھنے پر جادو کیا تھا، نظر پہ، کہ جو بھی ان رسیوں کی طرف دیکھے اس کا یہ رسیوں کا حلیہ اس کو بدل کے نظر آئے، وہ رسیوں کی بجائے سانپ نظر آئے۔ اسی طرح جادوگر اس انسان پر جادو کرتا ہے کہ جو بھی اس نیت سے اس کے پاس آئے، رشتے کی نیت سے اس کو دیکھے، اس کو اس کا تصور غلط نظر آئے، اس کی صورت بری نظر آئے،
اس کا جو ہے وہ حلیہ جو ہے وہ بوڑھوں کی طرح دکھانا، بدحال دکھانا، بری عادات دکھانا، مطلب وہ ایسا اس کے سامنے دکھاتا ہے، رشتہ دیکھنے والے کے سامنے، وہ جادو کی وجہ سے کہ وہ اس کو ناپسند کر دیتا ہے، یا اس سے کوئی ایسی کام کروا دیتا ہے جس سے کراہت محسوس ہونے لگ جاتی ہے جو رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے اور وہ ناپسند کرتا ہے۔ جادوگر جادو کرتا ہے جس سے وہ ان کے خیالات، رشتہ دیکھنے والوں کے خیالات ان کے بارے میں بدل جاتے ہیں، جس سے وہ رشتہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جادو کرتا ہے۔ اب آئیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کی علامات بھی ہوتی ہیں جس سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے؟ ہاں، کچھ علامات ہوتی ہیں جن بچیوں پر یا بچوں پر یہ جادو ہوتا ہے۔ اکثر اوقات وہ خواب میں ڈرتے ہیں، اکثر اوقات انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہ رہی ہیں لیکن وہ کام کر نہیں پا رہی۔ مثلاً اکثر مریضوں کو تجربے میں یہ بات گزری ہے، یہ خواب آتا ہے جی انہیں جو ہے وہ پیپر دینا چاہ رہی ہیں لیکن لکھ نہیں پا رہی، یعنی خواب میں وہ مریض یا مریضہ اپنے آپ کو بے بس دیکھتے ہیں۔ اکثر مریضوں کو یہ آتا ہے، وہ انہیں راستہ جو ہے وہ پتہ ہے، سامنے راستہ بھی ہے لیکن وہ بھاگ رہے ہیں، وہاں سے نکل نہیں جا رہا، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں ان سے چڑھا نہیں جا رہا، بلندی پہ جا رہے ہیں ان سے چڑھا نہیں جا رہا، بلندی سے اچانک نیچے گر گئے۔ یہ بھی جادو کی ہی علامت ہے، لیکن یہ کسی اور جادو میں آ جاتی ہے، لیکن اس میں یہ ساری علامات پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو میں نے علامات گنوائی ہیں یہ اور قسم کے جادو کی علامات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کپڑے کٹنے والی بھی علامات اس میں آ سکتی ہے؟ ہاں، کپڑے کٹنے والی علامات اس میں بھی آتی ہے، سحر امراض میں بھی آتی ہے، اور بھی 2-3 قسم کے جادو ہیں جن پہ یہ علامت آتی ہے۔ جادوگر وہ کپڑا جنات کے ذریعے سے کٹواتا ہے اور وہ منگواتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس پتلے کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ مختلف قسم کے جادو میں آ جاتی ہیں، لیکن جو کامن علامات ہیں جو اس قسم کے جادو میں آتی ہیں، صحیح، ڈرونے خواب آنا، مریض کا ڈر جانا، مریض پر دباؤ پڑنا، یا پھر جو ہے مریض نے بے بس محسوس کرنا، خواب میں بے بس محسوس کرنا، خواب میں خود کو کام کرنا چاہ رہا ہے، کر سکتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا، بھاگ سکتا ہے لیکن بھاگ نہیں پا رہا، بول سکتا ہے لیکن بول نہیں پا رہا، لکھ سکتا ہے لیکن لکھ نہیں پا رہا، یعنی اس طرح کی مختلف علامات جو ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جادو ہے۔ ٹھیک، اب آئیں اس کے علاج کی طرف۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیز کو بدل کے دکھا دیا گیا، جادو ہے، اب اس کا حل کیا ہوگا؟ وقال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، کیا کہا؟ یہ تو جادو ہے۔ فلما القوا، جب وہ دیکھا گیا، اس کو دیکھا، انہوں نے رسیاں بچھا دیں تو کہنے لگے کہ اف اللہ، یہ تو جادو ہے۔ اب آگے کیا کہا؟ ان اللہ سیبطلہ، اللہ بے اثر کرے گا اسے، بے شک اللہ بے اثر کرے گا۔ اور ساتھ ہی کہا اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اللہ تجھ پہ توکل ہے، تجھ پہ یقین ہے، تم مجھے اس فتنے سے، ان ظالموں کے فتنے سے نجات دے، ان ظالموں کے فتنے میں نہ ڈالنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ قوم کافروں کی قوم کے فتنے سے نجات دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے، اس پیغمبر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے، کہ جب بھی کوئی مسئلہ بنے، جادو ہو کوئی قسم ہے، تو بچائے اس کے کہ وہ اس کے علاج کی طرف جائیں، مطلب علاج جو ہے وہ بھاگیں ادھر ادھر علاج کروانے کے لیے۔ سب سے پہلے رجوع جو کرنا ہے وہ حضرت موسیٰ نے کیسے کیا؟ ان اللہ سیبطلہ، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یہی پڑھتے رہو، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ۔ کوئی جادو کی سمجھ نہیں آ رہی نا آپ کو، کون سا ہے، کون سی قسم ہے، کیا ہے کیا نہیں، بس ایک بات پڑھتے رہو، ایک لفظ پڑھتے رہو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 میں، ٹھیک، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ بے اثر کرے گا، وہ رب جانے اور اس کی مخلوق جانے۔ تم نے یہ کہنا ہے اللہ تو ہی، تیرے حکم کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، تو نے اس کو بے اثر کرنا ہے، پھر اللہ اس کو بے اثر کر دیتا ہے۔ دوسرا، ایسا مریض جو ہے وہ کیا کرے؟ سورۃ توبہ کی آخری آیت، جی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھے، دن میں کم از کم دن میں، سارا دن میں 700 مرتبہ پڑھ لیں۔
حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، کافی ہے میرے لیے اللہ، جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، معبود کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ ایک ہے، اللہ کی تعریف ہوگی، توحید ہوگی، حمد و ثنا ہوگی، علیہ توکلت، اسی پر میرا توکل ہے، اللہ پر توکل ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو توکلت وهو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ جب اللہ کی تعریف بار بار بیان کرتا رہتا ہے، اور توحید کی ضرب سب سے کڑی ضرب ہے جادو پر، یہ کلمات بار بار پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے ساتھ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ 100 مرتبہ پڑھے۔ اس کا معنی کتنا خوبصورت ہے، جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں بندے تجھے عنقریب جلدی اتنا نوازوں گا کہ تو خود راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ تجھے میں عنقریب ایسا مقام دوں گا، اتنا نوازوں گا کہ تو خود راضی ہو جائے گا۔ یہ والی آیت جو ہے وہ دن میں 100 مرتبہ پڑھے۔ اس کے ساتھ استغفر اللہ، یہ کم از کم 700 مرتبہ دن میں پڑھے۔ اور چوتھی چیز سورہ فلق اور ناس، یہ 21 مرتبہ صبح و شام شروع کر لیں۔ یہ میں نے 4 چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز سورۃ توبہ کی آخری آیت، اس کے بعد سورۃ والضحیٰ اس کی آیت نمبر 5، اس کے بعد جو ہے استغفار، اور سورۃ فلق ناس۔ یہ چیزیں شروع کر لیں، یہ دن میں ایک ہی بار عمل کرنا ہے۔ جو 3 چیزیں ہیں، سورۃ والضحیٰ کا، سورۃ جو ہے استغفار کا، سورۃ توبہ کی آخری آیت کا۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت 700 مرتبہ، سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ، استغفر اللہ 700 مرتبہ۔ استغفر اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھتا ہے اللہ ہر قسم کی پریشانی، تکلیف، مصیبت دور کر دیتے ہیں، نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، تمام آسانیاں ہو جاتی ہیں، رزق میں فراوانیاں کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر قسم کا معاملہ، پریشانی، مصیبت دور ہو جاتی ہے استغفار پڑھنے سے، اور سورۃ فلق ناس پڑھنے سے وہ جادو کے جو اثرات ہوں گے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ فلق ناس صبح شام پڑھنی ہے، باقی ساری پڑھائی ایک ٹائم ہی پڑھنی ہے، 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پانی پیے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ کم از کم جو ہے نا وہ 7 دن لازمی پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہفتوں میں اللہ کے فضل سے یہ عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم